النجم 10 to 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. فأوحا تو اس نے وحی پہنچائی، الا عبدہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف، ما جو اوحا اس نے وحی پہنچائی، ما نہیں کذب جھوٹ بولا، الفؤاد دل نے، ما جو کچھ رآ اس نے دیکھا، افتمارونہ کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے، علامہ اوپر اس کے جو یرا وہ دیکھتا ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، رآہ اس نے دیکھا اسے، نزلتاً ایک مرتبہ، اخری اور بھی. پھر اس نے وحی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا. پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَأَوْحَى پھر اس نے وحی کی. اس کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جا سکتی ہے. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی. فأوحا کی ضمیر جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے. اس صورت میں عبدہ میں ضمیر غائب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہوگی، کیونکہ عبدہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے بندے کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، آسمان و زمین کا ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، جبرائیل یا کسی اور کا کوئی بندہ نہیں. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے اس اللہ کے بندے کی طرف وحی کی، ما اوحا جو وحی کی، اس کو مبہم رکھ کر اس کی عظمت شان کی طرف اشارہ فرمایا. فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَ. پچھلی آیت کے آخر سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وحی میں یا ایھا المدثر سے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ تک بھی آیات آتی ہیں. سورۃ طٰہٰ کی آیت 78. فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. کذب اس کو سبا قرات میں مختلف طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے. کذب جھٹلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے جو کچھ دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا بلکہ اس کی تصدیق کی. اگر زال پر دوسرے قرآ کے نزدیک تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو جھوٹ کہا. دل نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا تو جھوٹ نہیں کہا بلکہ سچ کہا کہ اس نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا. جیسے آنکھوں نے دیکھا تو جھوٹ نہیں کہا. جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنے میں آنکھیں اور دل دونوں ہی شریک تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اور آپ کی رؤیت نے اس وحی پر اتفاق کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کی. اس پر آپ کے کان، آنکھیں اور دل متفق ہو گئے. اور پھر مفسرین اس میں کذب اور کذب تشدید اور بلا تشدید کے بغیر دونوں اپنی اپنی جگہ تبصرے فرماتے ہیں. جو کچھ آنکھ نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس نے جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، دن کی روشنی میں دیکھا، تاریکی میں نہیں دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا،
نیند یا نیم خوابی میں یا اونگ کی حالت میں نہیں دیکھا۔ دل نے بھی دیکھنے میں آنکھوں کی موافقت کی اور کہہ دیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جبرائیل فرشتے ہی کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتا ہے، اور مسئلے میں کوئی شک شبہ بھی نہیں۔ افتمارونہ، تمارون مارا یماری یعنی فعل مضارع معلوم جمع مذکر حاضر ہے، جھگڑا کرنا۔ مشرکین مکہ سے خطاب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میرے پاس کوئی شیطان نہیں بلکہ جبرائیل امین فرشتہ آتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں، اس کی اصل صورت میں بھی میں اسے دیکھتا ہوں، تو انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے صاحب کو خود صادق و امین تسلیم کرتے ہو جب وہ تم سے کہتا ہے کہ اس کے پاس جبرائیل امین فرشتہ آتا ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو تم اس سے جھگڑنے لگتے ہو۔ آخر تمہارے پاس اسے جھٹلانے اور اس پر جھگڑا کرنے کی کیا دلیل ہے؟ جب تمہیں چاند نظر نہیں آیا تو ان لوگوں کی بات مان لو جنہوں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا، کوئی ایک چاند دیکھتا ہے تو سب کہتے ہیں جی ہاں رمضان آ گیا، عید الفطر آ گئی، عید الاضحیٰ آ گیا۔ تو جب ایک بندہ جو نبی ہے، جو سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں نے جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ماننے کے سوا کیا چارہ ہے؟ علی ما یرا، واضح رہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر کیا تم اس پر جھگڑتے ہو، اس نے دیکھا، بلکہ فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس بات پر جو وہ دیکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس بات کو وہ جھٹلاتے تھے وہ یہ تھی کہ میں جبریل فرشتے کو دیکھتا ہوں جب وہ میرے پاس آتا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ پہلی دفعہ جب جبرائیل امین علیہ السلام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اگرچہ اصل صورت میں نہ تھے، مگر بعد میں جب وہ اپنی اصل صورت میں اس شان سے سامنے آئے کہ زمین سے آسمان تک اور دائیں سے بائیں تک پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وہ پہچان گئے کہ یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 6 سے 9 تک کے بھی جو حدیث ہے، اس سے ظاہر ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہچان لیتے تھے، خواہ وہ کس حالت میں بھی آئیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، مشرکین کے انکار کی وجہ سے اتنی تاکید کے ساتھ بات کی، تم زمین پر اس کے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنے کا انکار کرتے ہو۔ قسم ہے کہ اس نے تو اسے ایک اور بار بھی آسمان کے اوپر اس کی اپنی اصل صورت میں اترتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور وہاں براق کو باندھ دیا۔ صرف اشارے سے، اگر پتھر کے اندر سوراخ ہو گیا تو اگر وہ پتھر کو مار دیں تو کیا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے کو بھیجا اور وہ وہی لے کر آئے اور بہت حفاظت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کو پہنچایا۔ تو اس پر ناراض ہوتے ہو جس چیز نے اسے دیکھ لیا جو حق ہے، جس نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، اور وہی سورس ہے بہترین جو اللہ کی طرف سے نبوت کا اقرار ہے، مذاق اڑانے کی بات نہیں، اس کو ماننے کی بات ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ ناظرہ، تجوید، ترجمہ، تفسیر، حفظ،
ہر طرح کی کلاسز اور گھر کے تمام افراد کے لیے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سب کے لیے اسلامیات لازمی، اختیاری، ترجمۃ القرآن، میٹرک، ایف اے، بی اے، بی ایس، گرامر، عربک۔ آپ کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ آپ فوراً ہم سے رابطہ کریں اور فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔